کچھ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سی مدرز ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا بانڈ نہیں بناتی جو کہ ان کو بنانا چاہیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار سے، محبت سے، شفقت سے بات کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ کس طرح سے رہ کے ان کا دل جیتا جائے۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے سینٹنسز، ایسے جملے بتاؤں گی جو کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ بولنے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اسپیشلی بچیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ ان کے لیے کافی زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے یہ جملے جو ہیں لازمی بولیں، تاکہ آپ کے بیٹے بھی باہر جو ہیں وہ کسی غلط صحبت میں نہ پڑیں اور غلط فرینڈز بنا کے ان کی سوسائٹی میں نہ جائیں، اور آپ کی بیٹیاں بھی جو آپ کے ساتھ اور بھی زیادہ اٹیچڈ ہو جائیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا موٹیویشنل ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ٹوڈے آئی ول شیئر ود یو 7 sentences you must say to your children۔ 7 ایسے جملے جو آپ کو لازمی اپنے بچوں کو کہنا چاہیے۔ سو نمبر 1 پوائنٹ از with efforts everything is possible، یعنی کہ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ کوشش کے ساتھ ہر چیز ممکن ہے۔ اگر آپ کوشش کرو گے تو آپ وہ پوزیشن، وہ مقام حاصل کر سکتے ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو۔ فرض کریں آپ کا بچہ کسی بھی یعنی کہ اسٹڈی کے حوالے سے کچھ ایسے سبجیکٹس چوز کر رہا ہے جو کہ اس کی انٹرسٹ کے مطابق ہیں، لیکن آپ کو وہ مشکل لگ رہے ہیں کیونکہ آپ کی فیملی میں سے یا آپ نے کبھی ان سبجیکٹس کو ریڈ نہیں کیا، لیکن آپ کے بچے کا انٹرسٹ اسی میں ہی ہے۔ تو آپ نے یہ صرف دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کا جس میں دلچسپی ہے، جس میں انٹرسٹ ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ اپنی کوششوں سے یہ کر سکتے ہو۔ یا پھر کوئی ایسا کام، کوئی ایسا بزنس یا کوئی کام آپ کا بچہ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، یعنی کہ تو آپ اس میں اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو کبھی بھی ڈی گریڈ نہ کریں، ڈی ویلیو نہ کریں، اور کبھی بھی اس کے ذہن میں یہ نہ ڈالیں کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، جبکہ محنت کے ساتھ اور اپنے اللہ پہ یقین رکھنے سے ہر چیز ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کام ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ناممکن ہے۔ تو آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں، ان کو ڈی موٹیویٹ ہونے نہ دیں، اور ان کے لیے ایک موٹیویشن بنے، اور ان کو خود وہ کام کرنے میں ان کی ہیلپ کریں تاکہ آپ کے بچے آگے بڑھ سکیں۔ اس طرح آپ کے بچے جو ہیں وہ زیادہ آپ کے ساتھ اٹیچڈ بھی ہوں گے اور آپ کی بات بھی سنیں گے، مانیں گے بھی۔ نمبر 2 پوائنٹ از آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ یہ والا ایسا جملہ ہے جو کہ ہر ماں کو، ہر والد کو اپنے بچوں کے ساتھ بولنا چاہیے کہ مجھے تم پہ فخر ہے۔ یعنی کہ اس طرح سے جب آپ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا، تو بچے کے دل میں آپ کے لیے اور بھی زیادہ رسپیکٹ بڑھتی ہے، وہ اور بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے، وہ اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھل کے اپنے دل کی بات کرتا ہے، اپنی دلچسپی کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، یا پھر جو بھی وہ کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو بھی اس کے کوئی سیکریٹس ہوتے ہیں، کوئی پلانس ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرتا ہے، اور آپ سے کبھی بھی دور نہیں ہوتا، چاہے آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ آپ لوگوں نے یہ جملہ وقتاً فوقتاً، آپ کا اگر بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ نے لازمی ان کے ساتھ یہ جملہ جو ہے وہ ان کو بولنا ہے، تاکہ ان کی مزید حوصلہ افزائی ہو اور وہ اچھا کام کریں۔ برے کاموں کے اوپر کبھی بھی آپ نے بچوں کو اپریشیٹ نہیں کرنا، ان کو شے نہیں دینی، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بننا ہے کہ وہ آپ کی ہی مدد سے آپ کو ہی سیڑھی بنا کے کسی غلط راستے پہ چڑھ جائے، بلکہ ایک ایسی سیڑھی بنے، ایک ایسی یعنی کہ آپ راستہ بنے جو کہ اچھائی کی طرف ان کو لے کر جائے، اور ان کے لیے اور آپ کے لیے باعث فخر ہو۔ نمبر 3 پوائنٹ از آئی ایم آلویز ود یو۔ آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو کہیں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، جو بھی سبجیکٹس آپ لوگوں نے رکھے ہیں، یا پھر کوئی بھی کام آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنے کا اگر سوچا ہے، تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ اچھا ہی کام کرو گے، تو میں جہاں پہ بھی آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت پڑی یا میری سپورٹ کی ضرورت ہوئی، آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے بیٹا، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گی۔ یہ والا جملہ بھی آپ لوگوں نے لازمی سے بولنا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ از ڈزنٹ میٹر وی ول ٹرائی اگین۔ فرض کریں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی کسی بھی کام میں ناکام ہو جاتی ہے، تو آپ لوگوں نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہنا کہ یہ تو کام آپ نیکسٹ ٹائم کبھی کر ہی نہیں سکتے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ چھوڑو اسے، بلکہ آپ لوگوں نے یہ جملہ کہنا ہے ڈزنٹ میٹر وی ول ٹرائی اگین، یعنی کہ کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ کوشش کریں گے۔ یعنی کہ کسی بھی کام میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں نا، تو اس کو دوبارہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے جو پہلے آپ سے ہوئی اور جس کی وجہ سے آپ فیلئر کا سامنا کر چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو مزید احتیاط کے ساتھ کچھ نیا سیکھ کے، کچھ نئی ایکسپیرینسڈ لوگوں سے کچھ ہدایات لے کے، کچھ سجیشنز لے کے آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہے، اور ایک اچھی نئی موٹیویشن کے ساتھ آپ لوگوں نے ہر کام کو کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو کام ہے بہت اچھے طریقے سے ہو جائے، اور آپ ہمیشہ اس میں کامیاب ہی رہیں، اور آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
تو بجائے اس کے کہ بچوں کو آپ لوگ ڈی موٹیویٹ کریں، آپ نے ان کو مزید موٹیویٹ ہی کرنا ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ از آئی ایم لسننگ ٹو یو، آپ کو میں سن رہی ہوں، یعنی کہ آپ کی بات سن رہی ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنے والدین سے، ماں سے، باپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ موبائل کے اوپر بزی ہوتے ہیں، یا پھر ہسبینڈ یعنی کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں بچوں کے فادر، وہ لیپ ٹاپ پہ کسی آفس کے کام سے بزی ہوتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنی مما سے بات کرو، اور ماما جو ہیں وہ ڈرامے دیکھنے میں، یعنی کہ کوئی بھی چیز دیکھنے میں موبائل پہ اتنی بزی ہے کہ وہ کہہ دیتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بیٹا۔ اس طرح آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، آپ ان کی بات نہیں سنیں گے، تو بچے آپ سے کوئی بات کیسے شیئر کر پائیں گے؟ تو آپ نے موبائل سائڈ پہ رکھنا ہے، جو بھی کام آپ کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، آپ نے احتیاط سے بیٹھ کے پوری توجہ کے ساتھ اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے، اس کے فیس کے اوپر دیکھتے ہوئے، اس کے ایکسپریشنز دیکھتے ہوئے آپ نے ان کی بات کا جواب دینا ہے، اور ان سے پوچھنا ہے کہ ہاں جی بیٹا، آپ مجھے جو بات بتانا چاہ رہے تھے اب آپ وہ مجھے بتا سکتے ہیں۔ آپ بچوں کی بات دھیان سے سنیں، ان کا ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو جو وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کر سکتے ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہوں، آپ ان کے پیرنٹس ہیں، ان کی بات دھیان سے سنیں اور ان کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ بیٹا میں آپ کی بات سن رہی ہوں۔ اس طرح بچہ آپ کے ساتھ مزید کنیکٹڈ ہوگا اور آپ کے ساتھ مزید اس کی بانڈنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، اور اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے اہمیت دی جا رہی ہے اور میری بات کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے، جو مما نے فون بھی رکھ دیا اور میری بات سن رہی ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ از یور ڈریمز اینڈ گولز آر پریشیس، یعنی کہ اپنے بچے سے کہیں کہ آپ کے خواب اور آپ کے جو گولز ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر بچہ اپنا کوئی بھی ڈریم، کوئی وش، کوئی خواہش، کوئی ایسی چیز شیئر کرتا ہے نا کہ میں فیوچر میں یہ بننا چاہتا ہوں یا یہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ہمیشہ اپنے بچے کو اپریشیٹ کرنا ہے، کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہنا بیٹا نہیں یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، یہ تو آپ کے والد کی بھی فیلڈ رہی تھی اور میری بھی فیلڈ نہیں ہے، میں نے اس کو کبھی اسٹڈی نہیں کیا، یا میں اس کے بارے میں کوئی جانتی نہیں ہوں۔ بھئی آپ نہیں جانتے تو شکر ادا کریں نا اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کے دل میں ایک ایسا انٹرسٹ ڈالا ہے جو کہ آپ کے لیے بھی باعث فخر ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ماں اور باپ میں سے اگر کوئی انجینئر ہے، ایک وکیل ہے، ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے، تو اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو بنائے نا۔ تو یہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے نے ایک ایسا جو فیلڈ ہے وہ منتخب کیا ہے جس میں اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں تھا آپ کے خاندان میں سے، تو یہ آپ کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے ایک ایسی چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، کچھ ایسی چیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جو آج سے پہلے کبھی آپ کے خاندان میں کسی نے نہیں کی۔ تو بچوں کو اپریشیٹ کریں، ان کو ہیلپ کریں، ان کو سپورٹ کریں، جہاں پہ ان کو مدد کی ضرورت ہے ان کو ٹیوٹرز وغیرہ ہائر کر کے دیں، اور ان کے ساتھ کافی زیادہ تعاون کریں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اچھے بن سکیں اور ان کا مستقبل اور آپ کا بھی برائٹ ہو سکے۔ نمبر 7 از یو آر اسپیشل اینڈ کیپیبل آف ایوری تھنگ، اپنے بچوں سے کہے کہ آپ خاص ہیں اور آپ ہر چیز کی قابلیت رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے بیٹا، آپ سے یہ نہیں ہوگا، یا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کیسے کرو گے، یا آپ ابھی اتنے چھوٹے ہو، یا پھر آپ اتنے نالائق ہو، آپ یہ نہیں کر سکو گے۔ کبھی بھی ایسی چیزیں اپنے بچوں سے نہیں کہنی چاہیے، یہ بچوں کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں اور بچے سمجھتے ہیں کہ ان کی انسلٹ کی جا رہی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہے، کچھ ایسی چیزیں ان کو کہنی ہے جو کہ کبھی کسی نے ان سے کہی نہیں ہے۔ آپ ان کے والدین ہیں، آپ جتنا ان کو موٹیویٹ کریں گے، جتنا ان کے لیے اچھا بولیں گے، ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں گے، اتنا زیادہ ہی آپ کے بچے جو ہیں وہ اچھا کریں گے، اچھا پرفارم کر سکیں گے، اچھی آپ کو پرفارمنس کر کے دکھا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے لازمی اپنے بچوں کو ان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر مزید ایسا جذبہ پیدا کرنا ہے کہ آپ کے بچے پیشنیٹ ہوں، آپ کے بچے یہ اس کام کو کرنے کے لیے اینکشیس ہوں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے۔ آپ لوگ جب اپنے والدین کے یعنی کہ جب آپ لوگ پڑھتے تھے یا آپ کے والدین آپ کو کہتے ہوں گے کہ آپ لوگ پڑھ لو، بہت سی سہولیات ایسی نہیں ہوتی ہوں گی اس ٹائم پہ۔ میں بلیو کرتی ہوں اس بات پہ، میں بھی پڑھتی رہی ہوں، ہمارے زمانے میں اتنی سہولتیں نہیں تھی، لیکن ہمارے زمانے میں جو ایک بہت بڑی بیماری ہے وہ یہ نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، اسمارٹ فونز نہیں تھے۔ میں شکر کرتی ہوں اللہ پاک کا کہ اس وقت یہ موبائل فونز نہیں تھے اور ہم لوگ بڑا دھیان سے پڑھتے تھے، بڑی توجہ سے صرف پڑھتے تھے، صرف ٹی وی ہوتا تھا، وہ ایک ٹائم کے لیے لگتا تھا بس۔ ہم نے بچوں والا ایک شو دیکھنا ہوتا تھا، کوئی بھی اگر بچوں والا ڈرامہ وغیرہ لگتا تھا تو بس وہ، اس کے علاوہ کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، ہم لوگ صرف پڑھتے تھے۔ لیکن آج کا جو دور ہے نا وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، سب کچھ موبائل آپ کے بچوں کے اپنے ہاتھ میں ہے اور وہ جو مرضی چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور جو مرضی چاہیں وہ یعنی کہ سن سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی انٹرسٹ جو ہے وہ اچھی بنانی ہے، چوائس اچھی بنانی ہے کہ وہ اچھی چیزیں دیکھیں، اچھا مٹیریل دیکھیں اور اچھی چیزیں سیکھیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اس ویڈیو کی، اس ٹاپک کی، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹیچڈ ہوں، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تاکہ آپ کے بچے بہت زیادہ اچھی لائف گزار سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور ایک بار درود پاک پڑھ کے اس کو لازمی 1 یا 2 لوگوں کے ساتھ
ساتھ شیئر کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس امانت ہے۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور میرے لیے بھی جزاک اللہ۔